قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. الحمد للہ آج کی یہ حاضری میرے لیے باعث سب افتخار ہے. ادیہ قبول پیش کرتا ہوں نہایت ہی محترم واجب الاحترام مسکا جاوید صاحب کو اور آپ کے توسط سے ہمارے محترم بخش صاحب کو، اور آج کا یہ پروگرام تشکیل دینے میں ہمارے محترم بھائی طالب حسین فریدی صاحب، قاری نور محمد فریدی صلی اللہ اللہ، اور بطور خاص ہمارے محترم بھائی نعیم صاحب نے دلچسپیوں کا اظہار کیا. اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے. موضوع نہایت حساس. تھوڑا سا بیک میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن ایک مسلم معاشرہ میں قدریں کیا تھیں. عالمی سطح پر مسلمان کا احترام کیا تھا، اس سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے. میڈیکل سائنس میں مسلمانوں نے اپنا لوہا منوایا. قرطبہ کی لائبریری کے اندر 3 ملین کتابیں موجود تھیں. طرابلس کی لائبریری میں 4 ملین کتابیں موجود تھیں. بغداد کی لائبریری میں 5 ملین کتابیں موجود. اسپین کے اندر ہر سال 75,000 کتابوں کو جمع کیا جاتا. یہ ایک مقام تھا. اور پھر معدل اللیل معدل النہار بنانے میں، تعیین میں مسلمانوں نے کردار ادا کیا. زمین کا قطر معلوم کرنے میں مسلمانوں کا کردار تھا. آپ دیکھیں کہ فلکیات پر کمنڈوں ڈالنے کے حوالے سے مسلمانوں کا کردار ایک نمایاں رہا. مگر یک دم یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے ایک سبق تھا جو ہم نے بھلا دیا، اور اللہ جل جلالہ نے بار بار قرآن مقدس میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم سر بلند اسی وقت ہو جب ایماندار ہو. اور ایماندار کی نشانی یہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. وہ لوگ ایماندار ہیں، اللہ رب العزت سے شدید محبت اور پیار کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے قانون قدرت کے مطابق ہونا، قانون فطرت کے مطابق ہونا، صفات الہیہ سے ہم آہنگ ہونا. جو شخص اس مرکز کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی امن میں ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اس مرکز سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی فسادات کی بھینٹ چڑھتا چلا جاتا ہے، یا خود فسادی بنتا ہے، یا فسادیوں کے مرغے میں آ جاتا ہے، فساد کی وہ نمائندگی کرتا ہے. اور جب تک کوئی بندہ مرکز کے قریب ہے اس وقت تک وہ امن کی علامت ہے. اب ہمارا مرکز ہے اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات. جیسے مجھ سے پہلے ابھی مسکا جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنا سبق بنا دیا. اگر غور کر جتنی صفات الہیہ ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الدیان ہے، التواب ہے، کیا تمام تر وسعتوں کے ساتھ اسے ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی؟
اگر ہم نتیجہ عکس کرنا چاہتے ہیں امن پیدا ہو، وہ صفات الہیہ کے ہم قریب نہیں گئے. ہم نے علم حاصل کیا، کیا صفات الہیہ بھی ہیں؟ کیا اسلام کا مطمع نظر شعبے مختلف ہے؟ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے، انجینئر کا شعبہ ہے، آپ دیکھیں ادب کا شعبہ ہے، فلسفہ ہے، جو چیزیں آپ دیکھ لیں، مگر ایک صورت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، نصاب تعلیم الگ الگ ہونا بھی چاہیے، مگر ایک چیز تو کامن ہونی چاہیے کہ جہاں پر سارے سارے آ کر وہ ہم محسوس ہو کہ سب ایک پیج پہ اللہ. جب تک اس کا اثر سینوں میں جاگزین نہیں ہوگا ہم مختلف حصوں میں بٹے رہیں گے اور بد امنی پھیلتی رہے گی. اب دیکھیے ذرا غور کرو، اللہ رب العزت بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، آخر اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی تو ہوگی. اور وہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے، اور بطور خاص بندہ مومن کے ساتھ بھی ایسے کچھ ہے. لیکن یہ شخص جو میری طرف آتا ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے. من تقرب الی عبدی شبرا تقربت منہ ذراعا. جو شخص ایک بالشت آگے بڑھتا ہے میں ایک گز آگے بڑھتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ آگے بڑھے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. جو ایک گز آگے بڑھتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. شرط یہ ہے کہ بندہ آگے بڑھے. ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. میرا بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ لگا کر آتا ہوں. شرط یہ ہے کہ بندہ آگے بڑھے. ومن لقینی بقراب الارض خطیۃ لقیتہ بمثلها مغفرۃ. جو شخص پوری روئے زمین جتنے گناہ بھی میرے پاس لے کر آ جائے اور پھر میرے ساتھ رابطہ قائم کرے تو جتنے بھی گناہ لے کر آتا ہے میں اتنی رحمتیں اور برکتیں اس کو عطا کر دیتا ہوں. شرط یہ ہے کہ بندہ آگے بڑھے. من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حرم اللہ علیہ النار. جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے اللہ جل جلالہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ آگے بڑھے. انسان کا آگے بڑھنا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل جلالہ تو قریب ہے. کیا بندہ رب کے قریب ہے؟ اور وہ اتنی عنایات عطا کرتا ہے، اتنی عنایات. آخر اس کی ڈیمانڈ تو ہوگی، اس کا تقاضا تو ہوگا. اس کا تقاضا جو ہے دنیا کے سب سے چند تقاضے جو پورے نہ کرنے کی وجہ سے بد امنی ہے. صرف کوئٹہ نہیں، کراچی کے حادثات دیکھ لیں، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کشمیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، اسرائیل کیا کچھ نہیں مظالم اٹھا رہا. بد امنی بد امنی ہے. تو امن کے اندر تبدیل کرنے کا طریقہ سب سے پہلا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس سب سے زیادہ محبت کا اظہار اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ کیا جائے. اب دیکھیے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار، جو اس کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، کیا صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، کیا یہ محبت کا اظہار ہے؟ ایک عربی میں جملہ ہے، جب کوئی اونٹ بیٹھ جایا کرتا تو اسے جب زور زور سے مارا بھی جاتا وہ نہ اٹھتا، وہاں کہا جاتا احب البعید.
اونٹ بیٹھ گیا ہے، اب اسے اٹھنا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو شخص اسلام کے دروازے پہ آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو اس انداز میں رکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل ہے، یہ وہ مقام ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شخص مرکز کے قریب آتا ہے۔ اب مرکز کے قریب آنے کے لیے چند مظاہر جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے وہ فرماتا ہے، سب سے پہلے تو دل صاف ہو۔ اگر ہم علم حاصل کر لیں، دل کی صفائی نہ ہو تو عمل پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایام صحیح المسلم یہ نہ فرمایا الا ان فی الجسد المضغہ، اگاجوں کے بندے کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا وجود صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جائے کہ وہ بندے کا دل ہے۔ اللہ رب العزت کا دوسرا پہلا یہ ہے کہ دل تو صاف ہو، امن چاہتے ہیں تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ میری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو فرماتا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ واذهب فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی، اللہ سے رغبت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑ دے، بے رغبت ہو رہا ہے، نہ یہ بات نہیں۔ بے رغبتی کا مطلب ہے کہ وہ رغبت رب کی طرف ہے، جیسے وہ چاہے گا میں ویسے کروں گا، جیسے تیری رضا ہوگی ویسے ہی میری رضا ہوگی، تیری چاہت کے مطابق میں اپنا زندگی کا سفر طے کروں گا۔ آپ ذرا غور کریں، کیا اس اسٹیج تک ہم پہنچے؟ دل کی صفائی کرنے کے بعد زہد کے مقام پر ہم پہنچے۔ الزہد فی الدنیا یلیق القلب والجسد والرغبت فی الدنیا تکسو الہم والحزن، جب بندہ اللہ جل جلالہ کی طرف راغب ہوتا ہے، انسان کا تن بھی اجلا ہوتا ہے، اس کا من بھی اجلا ہوتا ہے۔ جب اس کی رغبت رب جلال کی طرف ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کو کس مقام پر ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے تو اس سطح پر پہنچے گا۔ کیا ہم اس مقام تک گئے؟ اللہ رب العزت کا تقاضا یا بنی آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى، میرے بندے میری طرف آ، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں املأ صدرک غنى۔ لوگ تو باہر کے امیر ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں رہتے کہتے ہیں ہم امیر ہیں، اندر کے فقیر ہوتے ہیں۔ اصل امیر وہ ہے جو اندر کا امیر ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے میری طرف آ املأ صدرک غنى، جب تو میری طرف آئے گا میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو میری طرف نہ آیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تجھے مصروف تو بہت رکھوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، مگر میں تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ اور کرو، کیا ہم اللہ جل جلالہ کی طرف راغب ہو چکے؟ کیا اس لیے ہمیں بلایا ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونہ، جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، رابطہ اس کا رب الجلال کے ساتھ ہو جاتا ہے،
کفاہ اللہ کل معونہ، تو زندگی کے ہر دکھ پریشانی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دکھ آتا نہیں ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اتنے دکھ دیے گئے، اتنا دکھ کسی کو دیا ہی نہیں گیا، اتنا پریشان کیا گیا، اتنا پریشان کسی کو کیا ہی نہیں گیا۔ دکھ آتے ہیں مگر جس کی توجہ رب الجلال کی طرف ہوتی ہے پھر وہ دکھوں کو نہیں دیکھتا، وہ دکھوں کو بھیجنے والے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہوتا ہے کہ بندہ امن کی طرف بڑھتا ہے۔ جس قدر مرکز کے قریب ہوگا، ایک مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ کبھی آپ نے اگر چکی دیکھی ہو، پہلے کسی پر آٹا پیسا جاتا تھا تو دانوں کو وہ چکی اچھی طرح پیس دیتی ہے، آٹا بن جاتے ہیں، مگر کچھ دانے باقی رہ جاتے ہیں۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دانے کیسے بچ گئے، باقی آٹا بن گئے، تو جو دانے مرکز کے قریب ہوتے ہیں جسے قطب کہتے ہیں، جو قطب کے قریب ہوتے ہیں جہاں سے دو پتھر چلتے ہیں اور اپنی جگہ جگہ پر رہتے ہیں، درمیان والا جگہ جو دانے اس کے قریب ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جو لوگ مرکز کو چھوڑ کر دور ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، پس جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے تلے دب جاتے ہیں، ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں، اور جو مرکز کے قریب آ جاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تجلیات میں ہوا کرتے ہیں۔ انہیں کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، بس شرط وہی ہے کہ میرا بندہ قریب آئے، وہ تو قریب ہے ہی صحیح۔ جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے حتی احبہ، جب اس کے اندر موج پیدا ہوتی ہے تو پھر میں رب الجلال اس بندے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ دیکھیے جس کے ساتھ اللہ پیار کرے وہ معمولی بندہ تو نہیں ہو سکتا، اس کا مقام جو ہے کہ پھر رب الجلال اس کی بینائی کے اندر اپنی ذات کا عرفان پیدا کرتا ہے، اس کی سماعتوں کے اندر عرفان الہی ہوا کرتا ہے، اس کی پکڑ کی قوت کے اندر تجلیات ربانی ہوا کرتی ہیں، اس کی چال اور ڈھال کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہوا کرتی ہے، اور یہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ۔ جو بندہ اپنی زندگی یوں قائم کرتا ہے کہ میرے اللہ جیسے تو چاہے گا میں ویسے کروں گا، ایک وقت آتا ہے کہ رب الجلال اس بندے سے مخاطب ہوتا ہے، میرے بندے جیسے اب تو چاہے گا میں اسی طرح سے کروں گا، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ یہی مقام اس وقت آتا ہے۔ اور دیکھیں ہماری لذتیں، عبادت کی لذتیں ختم ہو گئی۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جب بندہ سونے کے لیے لطف نہیں آتا، ہمارا لطف کدھر گیا؟ وہ پہلے کے لوگ وہ سوکھی سوکھی کھا کر بھی وہ بڑے خوش تھے، آج کا انسان تر روٹی کھا کر بھی پریشان ہے، وہ کٹیاں میں رہ کر بہتر تھا، یہ محلات مشرب میں رہ کر بھی بے بخار ہے۔ وہ پہلا بندہ خوش کیوں تھا؟ صرف ایک وجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کے مزے کو محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے آگے ہو، بندے کو پھر نماز کا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، گفتار میں لطف آتا ہے، کردار میں لطف آتا ہے، للکار میں پکار میں لطف آتا ہے،
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر یہ گمراہ ہوا ہے۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ وَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی شخصیت کے ساتھ محبت اس کے روپے پیسے کی وجہ سے نہ ہو، اس کی کوٹھی کار کی وجہ سے نہ ہو، اس کے دنیاوی وجاہت اسٹیٹس سیاست کی وجہ سے نہ ہو، صرف ایک وجہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی طرف آیا، اب نیکی کے علاقے سے اس کا واپس جانا اسے وہ محسوس ہو جیسے میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ سے عہد کر لیا بد نظری نہیں کروں گا، بد سماعتی نہیں ہوگی، تو اس وقت کیا ہے دوبارہ پلٹ کر اگر اسی طرف جاتا ہے تو اسے یہ احساس ہو کہ میں تو بہت برا کام کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنی کشتی کو خود ڈبو دیا۔ عمل کی صورتحال مختلف آپ جتنے دیکھ لیں جو بد امنی کا باعث بنتے ہیں وہ مرکز سے دور ہوتے ہیں، خواہ وہ آپ کو کسی ادارے سے متعلق محسوس ہو، وہ کاروبار سے متعلق ہو، بلے سے وہ جو کیوں نہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی دینی تعلیم رکھتا ہوں، وہ علم حاصل کرنا یہ اور چیز ہے، تدبر تفکر یہ اور چیز ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک چیز کو رٹا لگا لیا، یاد کر لیا، مگر قوت فکریہ کا استعمال ہی نہ کیا۔ لیکن تین چیزیں بندہ مومن کا ماٹو ہے، عقل والی قوت کا توازن اختیار کرنا، نمبر 2 غضب والی قوت کو متوازن کرنا، نمبر 3 شہوت والی قوت کے اندر توازن پیدا کرنا۔ جب سوچ سمجھ عقل والی قوت میں توازن پیدا کرتا ہے تو پھر حکمت پیدا ہوتی ہے، جب غضب والی طاقت میں توازن پیدا کرتا ہے تو اس وقت شجاعت پیدا ہوتی ہے، جب شہوت والی قوت میں توازن پیدا کرتا ہے تو عفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 کام ہیں ہمارے کرنے کے، یہ کام ہم نہیں کرتے عموماً، باقی سارے کام کرتے ہیں۔ یہ رب کی رحمت کہاں سے آئے، عمل کہاں سے آئے؟ 3 قوتیں، عقل والی قوت جہاں استعمال نہیں کرنی وہاں نہ کرو، جہاں کرنی ہے وہاں کرو، یہ حکمت ہے۔ غضب والی قوت میں جہاں لڑائی نہیں کرنی نگاہوں کو جھکا لو، جہاں لڑائی کرنی ہے سینہ سے پر ہو جاؤ، یہ شجاعت ہے۔ شہوت والی قوت میں جہاں پر اپنے آپ کو موجود رکھنا ہے وہاں موجود رکھو، آگے نہیں بڑھ سکتے، لمیٹیشن ہے، تحدید ہے، حد بندی ہے۔ جب تینوں قوتیں آپس میں ملتی ہیں اب اس بندے کے لیے ایک رب جلال کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جسم کو صاف کر لیا اصل میں یہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے مسائل ہمارے عمل کیوں نہیں آ رہا؟ بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں، ہمارے مادی مسائل ہیں، ہمارے فکری مسائل ہیں، ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم معیشت میں الجھے ہوئے ہیں۔ مگر مرکز کے قریب جتنا آئیں گے عمل کی صورتحال آگے بڑھے گی، جتنا مرکز سے ہٹیں گے عمل کی صورتحال مخدوش ہوگی۔ ایسا ایک نصاب تعلیم کہ جو عمل کے حوالہ سے ہو، خالصتاً عمل کے حوالہ سے، آج اگر حکومت اسے پورے پاکستان کے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں یہ ترتیب پیدا کر دیتی ہے کہ پہلے سال میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ ہوگا، اور صرف عمل کے حوالہ سے کم از کم ہم مختلف شعبوں کے لوگ کسی ایک پیج پر تو ہوں، یہاں پر ایک دوسرے سے لوگ دور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان ایک اشتراک نہیں ہے کہ تسبیح کے دانے، ایک دھاگے میں سب تسبیح کے دانوں کو اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے۔
حالانکہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس وقت ہم ایک شخص نے پوچھا کہ حضور متی الساعۃ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے فرمایا ما عابدت لہا، تو یہ بتا کہ تو نے کام کیا کیا ہے؟ کہتے حب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینے میں رکھتا ہوں بس. اور میں انت مع من احببت، پھر تمہیں مبارک ہو جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا. وہ اونٹ نہیں اٹھتا، اسے مارو، اسے پٹائی کرو، ڈنڈے لگا دو، وہ نہیں اٹھتا. وہاں کہتا احب البعیر، یہ اونٹ اب نہیں تھے، احبہ کا لفظ ہے وہاں پر. اور جس وقت بندہ مومن اسلام کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، میں نہیں اٹھوں گا، جو قوانین ہے جو ضابطے ہیں میں اختیار کروں گا. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رب الجلال کے قرب حاصل ہوتا ہے اور پھر اتنا ہی امن کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیے وہ بلاتا ہے کہ میری طرف آؤ اور کوئی شخص نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ بد امنی اس بندے کے اندر ہے. آج وقت ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہم جھکیں اور ایک ایسا نصاب تعلیم تیار ہو کہ جس امن کے حوالہ سے وہ سارے کے سارے جتنے بھی کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ادارے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کے اندر اس کو اپلائی کیا جائے. کم از کم اس جگہ پر تو آئے. اور ایک محبت کا انداز ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو اس کے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ سکی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جاؤ یا ان سے جا کر پوچھو کہ ایسا کیوں کیا کرتا تھا. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے فیہا صفات اللہ عز و جل، اس سورت کے اندر رب الجلال کی صفت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ رب الجلال کی صفت کا میں اظہار کروں. حضور کی بارگاہ میں پیغام دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے کہ میں حضور کی صفتوں کو، رب کی صفتوں کو میں بیان کروں. حضور نے کہا دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو اخبروہ، جا کر اسے خبر دو اللہ یحبہ، کہ تمہیں مبارک ہو کہ جیسے تم رب کی صفتوں سے پیار کرتے ہو، رب الجلال تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے. اب جو شخص جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ پیار کرے پھر وہ فسادی نہیں ہو سکتا. اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا. ہمارا حصی مرکز بیت اللہ شریف ہے، ہمارا قانونی مرکز قرآن مقدس ہے، ہمارا تشریعی مرکز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات ہے. یہ تین مختلف مرکز ہے اور اس سارے مراکز کا مرکز وہ حضور کی ذات ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجیے کہ اگر تم رب سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو. صرف اتنا نکتہ کہ یہاں پر یہ تو بہت مشکل نہیں ہے، عمل مشکل ہے. نکتے کا ادراک مشکل نہیں، عمل مشکل ہے. نکتے کا ادراک تو یہی ہے کہ جو بندہ جتنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب آ جائے گا اسی کا ذرا عمل میں ہو جائے گا، اور جیسے وہ دور چلا جائے گا اتنا ہی فساد کی طرف بڑھ جائے گا. نکتہ تو یہی ہے. بس عمل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ باقاعدہ وابستگی کو اختیار کیا جائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. 4 کام نبوی منہاج، نبوی وظیفہ ہے. قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، یتلو علیہم آیات، وَيُزَکِّیہم تزکیہ نفس کرنا،
اور نفسانی خواہشات سے دور ہونا، اور کوئی ہے کہ حکمت کی تعلیم، دانائی کی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیکھنا، یہ اگر کام سارے یہ 4 وظیفے ہمارے مکمل ہو جائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 کام یہ ہو جائیں تو پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کہہ دیتے ہیں، جو ہمارے راستے میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں راستہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس نقطے پر کہ ہم اپنے مرکز کے قریب آ جائیں، تعلیمی مرکز قرآن کے قریب آ جائیں، حصی مرکز خانہ کعبہ کے قریب آ جائیں، تفسیری اور تشریحی مرکز خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے قریب آ جائیں۔ جب یہ قریب آتے ہیں تو پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو رب جلال کی طرف سے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ عمل، یہ نقطہ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جو مخدوش صورتحال عمل کی ہے اس کو اگر ہم اس سفر کو طے کر کے امن کو لانا چاہتے ہیں اور بد امنی کو بھگانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرکز کے قریب آنا چاہیے، اسی کے قریب۔ یہ نقطہ آسان ہے، عمل مشکل ہے، اور جب یہ عمل ہو جاتا ہے تو رب جلال کی بارگاہ سے اس آیت کے ساتھ قرآن مقدس کے حصہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ، اگر یہ پہلے لوگ تورات کو، انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اسے قائم کرتے، انہیں رزق آسمانوں سے بھی ملتا، انہیں رزق زمین سے بھی ملتا، مگر اقامت ہے، اور اقامت کے ساتھ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پورے لوازمات کے ساتھ، پورے مناسبات کے ساتھ اسے اختیار کرنا، اس کا نام اقامت ہے۔ نماز میں بھی اقامت کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ پورے لوازمات کے ساتھ اس کو اختیار کیا جائے، دین کو، اسلام کو پورے لوازمات کے ساتھ اختیار کر لیا جائے تو یہ انسان کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے اور امن بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارہ کو اس سے بھی زیادہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کا جاوید صاحب نے جس خندہ پیشانی سے استقبال کیا، اور ایک ہی نقطہ جو نے پہلی بات کہی ہے وہی بات ہے، اس پر آپ پورے کے پورے پاکستان میں جہاں چاہے آپ سیمینار کر لیں تو ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ ایک ہی ہے کہ مرکز کے قریب ہو جائیں، اسی کے ساتھ انسان کی فوز و فلاح دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔